یہ ہمارے بزرگ ایسے ہی حضرت آغا فخرالدین جان چشموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سائیں 2008 میں انتقال فرمایا، اور سائیں کی خانقاہ ہے چشمہ شریف، یہ اپنے میرے خیال میں چھٹے نمبر بزرگ تھے یا پانچویں ہیں، پانچویں سے زیادہ نشین۔ آغا فیض الحق جان، پھر آغا محمد عمر جان، پھر آغا عبدالحی جان، پھر آغا عبدالحی جان کے بیٹے معین الدین جان، پھر حضرت معین الدین جان کا جب انتقال ہوا تو یہ ان کے بھائی تھے آغا فخرالدین جان، یہ پانچویں، اور چھٹے آغا فخرالدین، آغا رؤف جان، عبدالرؤف جان، اور ابھی ساتویں ہیں آغا محمد عاصم جان، جن سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ تو میں بذات خود جو ہے آغا فخرالدین جان کا مرید ہوا تھا، اور جب ہم چھوٹے ہی تھے بچپن میں ہی، کیونکہ ہمارے دادا حضرت آغا محمد عمر جان کے مرید ہوئے تھے، اور ان کا بڑا رتبہ تھا اور بڑی کرامات ہمارے دادا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ تو ہم نے جو بزرگ دیکھا آغا فخرالدین جان، وہ ان کے پوتے تھے آغا محمد عمر جان کے، لیکن ہم نے بچپن میں جب ہوش سنبھالا تو حضرت صاحب سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس آتے تھے، تو ہمارے دادا ان کے دادا کے مرید تھے، اور آغا فخرالدین جان جتنے تو ہمارے دادا کے بیٹے تھے، لیکن حضرت صاحب کا ہمارا دادا بہت استقبال، بہت احترام کرتا تھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسا ذی مرتبہ شخص نہیں دیکھا جو حضرت کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب تھے، جو نشست و برخاست تھی، جس طرح بات کرتے تھے، جس طرح قدم اٹھاتے تھے، وہ عالم اور عالم کے بیٹے ہوتے تھے، اور عجیب رنگ تھے آپ کی شخصیت میں، اور آپ کی جو مبارک زندگی ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہوتی تھی۔ 6 مہینے آپ کوٹیا میں ہوتے تھے اپنی خانقاہ میں چشمہ شریف، 6 مہینے آپ سندھ میں ہوتے تھے۔ جب کوٹیا میں ہوتے تھے تو آپ کا مقام پر رہائش ہوتی تھی، اپنے مکان پر مسجد ہوتی تھی، مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ اوطاق بھی ہے۔ تو آپ کا وہاں طریقہ یہ تھا کہ 2 ٹائم کھانا مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں کھاتے تھے، اور 5 وقت کی نماز خود پڑھاتے باجماعت، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ہمیں بھی نصیب ہوا 2-3 مرتبہ ہم سائیں کی خدمت میں زیارت کرنے کے لیے کوٹیا بھی گئے، وہاں بھی ہم نے سائیں کو دیکھا۔ 5 وقت کی نماز خود باجماعت وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ پیچھے ایک امام رکھا ہوا تھا، وہ سائیں کو 1 منٹ دیتا تھا، 1 منٹ دیکھتا تھا، اگر 1 منٹ بھی سائیں نہیں آئے تو وہ خود کھڑا ہو جاتا تھا، اور سائیں آ کے پیچھے اس کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح نماز کے فوراً بعد مراقبہ ہوتا اور اشراق تک، اور اشراق کو آپ گھر چلے جاتے، تو پھر 9 ساڑھے 9 بجے آ کے درگاہ پر آ جاتے، اور یہاں تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے تک رہتے، کھانا لگتا، کھانا کھاتے، پھر گھر چلے جاتے، پھر ظہر کو اور عصر کی نماز جب آپ پڑھتے تو آپ کے جو بڑے ہیں وہ بھی مزار شریف، وہ 10 منٹ کا فاصلہ ہے مسجد سے، نماز پڑھ کر عصر کے بعد آپ جا کے اپنے بڑوں کی مزاروں پر بیٹھ جاتے، اور بالکل جب مغرب قریب ہو جاتی تو آ کے پھر مغرب کی نماز مسجد میں پڑھاتے، اور مسجد میں مغرب کی آپ ہمیشہ فرض پڑھتے تھے، اور باقی سنتیں اور اوابین جا کے گھر میں ادا کرتے تھے، اور پھر آ کے کبھی مغرب کے بعد یا کبھی عشاء کے بعد کھانا آ کے مریدین میں کھاتے تھے، اور عشاء کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔
تو آپ کے زیادہ تر اوقات اپنے ریاضت میں اور عبادت میں اور اپنا متعلقین کے ساتھ گزرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے پھر وہ آپ جب یہاں سندھ میں رونق افروز ہوتے تھے، سردیوں میں یہاں آتے تھے اور گرمیوں میں وہاں ہوتے تھے کوٹیا میں۔ تو جب سردیوں میں یہاں آتے تھے تو سارے مریدین شکارپور میں جمعے کے وقت آپ نماز پڑھنے جاتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ کو دعوت عرض رکھتے تھے۔ تو پھر سال میں آپ ایک مرتبہ مریدین کو ٹائم دیتے تھے۔ کسی نے چائے کا بولا تو چائے پیتے تھے، کسی نے کھانے کا بولا تو اس کا کھانا بھی کھاتے تھے۔ اسی طرح ہمارے اوپر بھی نوازش ہوتی تھی، سال میں ایک مرتبہ ہمیں ٹائم دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے دادا کی وجہ سے حضرت صاحب کہتے تھے کہ میں دوسروں سے تو حساب رکھتا ہوں کہ جو میرے پاس آئے اور دعوت دے تو اس کے پاس جاتا ہوں، لیکن مولوی صاحب یعنی ہمارے دادا کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ان کو ہمارے دادا کی کرامات اتنی یاد ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، تو میں ان سے خود سننے کے لیے یہاں آتا ہوں، اور مولوی صاحب بھلے دعوت نہ بھی دیں تو بھی میں آیا کروں گا۔ تو بہت شفقت فرماتے تھے۔ اور اچھا جب سفر کرتے تھے تو سندھ میں آپ ہفتے والے دن نکلتے اور جمعرات تک اپنے مریدین میں رہتے۔ تو وہاں بھی آپ کے یہ تھے، صبح شام رات کو تہجد لازمی اٹھتے تھے اور نوافل پڑھتے تھے اور مراقبہ کرتے تھے، اور یہ اشراق تک آپ کا ذکر اذکار رہتا تھا۔ تو اسی طرح پھر آپ کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں اللہ رسول کی آپ باتیں کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ اتنے پورا دن پوری راتیں صرف کرنے کے ساتھ لوگوں کے، تو کبھی آپ دوسروں کی کوئی عیب جوئی، غیبت، کسی کو کم بتانا، فرقے واریت، تعصب یا اپنی بڑائی کو خود بیان کرنا، یہ چیزیں نہیں تھی۔ اور بڑی معتبر مجالس ہوتی تھیں، علماء خاص طور پر دعوت میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح جس رنگ میں ہم نے اس سائیں کو دیکھا اور صحبت سے ہمیں جو محسوس ہوا، وہ بعد میں ہم الحمدللہ کافی اللہ والے دیکھے ہیں، علماء بھی دیکھے ہیں، لیکن جس اسٹینڈرڈ پر ہم نے سائیں کو دیکھا، حضرت آغا فخر الدین جان کو، اور جس نورانیت میں دیکھا، ویسا ہمیں کوئی نہیں ملا۔ اور کھانا 2 وقت کا ساتھ کھاتے، اور جو سائیں کے قریب ہو، امیر ہو غریب ہو، وہاں آج بھی یہ سسٹم ہے کہ ایک پلیٹ میں 2 آدمی کھاتے ہیں، مل کر پلیٹ میں کھانا دیا جاتا ہے۔ تو جو سائیں کے قریب ہوگا وہ بھی سائیں کے ساتھ بھی ایک پلیٹ میں ایک شریک ہوتا تھا۔ تو کئی دفعہ ہمیں بھی سعادت ملی۔ تو ایسے معیار کے ہم نے لوگ نہیں دیکھے جو خانقاہ میں مریدوں کے ساتھ اتنا وقت صرف کریں، اتنی شفقت دیں، اور پھر نماز میں، روزہ میں، ذکر میں، تلاوت میں۔ ہم نے سائیں کو خاص طور پر ذکر میں دیکھا، گاڑی میں سفر کرتے وقت، مسجد میں، جو بھی وقت ملتا آنکھیں بند کر دیتے، مراقب رہتے۔ اور وہ جو روٹین میں جو مریدین کو بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی اتنا اعمال ہے اس کے اندر کہ 5-6 گھنٹے آدمی کے لگ جاتے ہیں، 2.5 گھنٹے تقریباً تہجد کے ہیں، پھر عصر کے بعد مغرب تک پھر ذکر اذکار ہیں، پھر عشاء کے بعد 1 گھنٹے کا ذکر دیا ہوا ہے۔ تو اس کے سائیں عامل تھے، اور ابھی بھی جو سجادہ نشین ہے الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس درگاہ کو آباد و شاداب رکھے، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ سائیں والوں کی دعائیں ہیں، شفقت ہیں۔ تو آگے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سارے عالم کے لیے ہدایت کے طلبگار ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو عام کرے۔
یہی بس کچھ عرض کرنا تھا.